السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ پاکستان کی سیاسی، معاشی اور اقتصادی حالت روز بروز بگڑتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں اسپیشلی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی تناؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایز فار ایز سپریم کورٹ از کنسرن، سپریم کورٹ بھی اس وقت ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اور لگتا ہے کہ وہاں بھی آگ کسی وقت لگ جائے گی، بلکہ شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لگ چکی ہے۔ یہ ہمارے اس ادارے کو نہ صرف کمزور کرنے کی سازش ہے، بڑی مذموم سازش ہے۔ خیر، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ جو مولوی صاحبان کے، حافظ صاحبان کے 20 نمبروں والے کیس کا ڈیٹیل فیصلہ جاری کر دیا، جس میں انہوں نے کافی ساری باتیں کی، وہ ہم احمد سے پوچھیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے قاضی صاحب کو بھی ٹیک آن کیا، یعنی پوائنٹ سکورنگ دونوں طرف سے جاری ہے، اور انہوں نے ان کی وہ کیس جو پچھلی حکومت نے ان صاحب پر کیا تھا، جج صاحب پر، حکومت نے اس کو واپس لینے کی درخواست کی تھی، اس کی بھی تاریخ مقرر کر دی ہے، یعنی میرا خیال ہے شاید اس منڈے کو ہو رہی ہے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور اس جنگ و جدل کی تفصیل پوچھتے ہیں، ڈیٹیل پوچھتے ہیں۔ جی احمد۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نوٹ جاری کیا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی 6 رکنی بینچ ان کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا۔ کافی سخت نوٹ تھا اور انہوں نے تفصیلی فیصلہ ایکچولی جاری کیا جو سو موٹو کیس تھا 20 نمبروں والے حفاظ کرام کے حوالے سے، اس کے اوپر، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان کے فیصلے کو سیٹ اسائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انہوں نے 183(3) کا کہا تھا کہ سب سے پہلے رولز بنائیں، پھر سارے سو موٹو کیسز کے فیصلے کریں، پہلے رولز بنائیں اور پھر ان کیسز کو کریں، اور اس وقت تک کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہ اٹھائیں۔ سیدھی سی بات تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شاید یہ چاہ رہے تھے کہ حکومت جو الیکشن کو روکنے میں کی پوری کوشش کر رہی ہے ان کی کسی طریقے سے مدد ہو جائے، لیکن بہرحال جو بھی تھا یہ فیصلہ ہے ان کی طرف سے آیا۔ اس پہ 2 چیزیں ہوئیں، ایک تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے پہلے وہ فیصلہ جاری کیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد ان کی ویب سائٹ سے فیصلہ ہٹا دیا گیا، اب تک وہ فیصلہ ہٹایا جا چکا ہے۔ دوسری سائڈ پہ یہ ہوا کہ جو کیوریٹیو ریویو ان کے اگینسٹ گورنمنٹ کی طرف سے فائل ہوا تھا کہ ان کے ایسٹس بیونڈ مینز ہیں اور وہ ان کی فیملی کے بھی، اور اس کے اوپر اپیل گورنمنٹ نے ریویو فائل کیا ہوا تھا، اس کو گورنمنٹ نے واپس لے لیا اور اس کے اوپر اپیل جو ہے وہ کورٹ میں دی۔ اس کو سننے کے لیے چیف جسٹس نے ایک ان چیمبر، یعنی کہ اوپن فار پبلک نہیں، چیمبر کے اندر اس کی ہیئرنگ رکھ لی ہے، کیونکہ چیف جسٹس نے ہی اس کی ہیئرنگ کرنی ہے، تو انہوں نے ہی اس کی ہیئرنگ رکھ لی ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ جو کیس ہے جو حکومت نے واپس لے لیا ہے وہ حکومت کو الاؤ ہے یا نہیں ہے، اور فردر اس پہ کیا پروسیڈنگ ہے، کیا کچھ اس کے مضمرات ہیں، وہ جو ہے وہ سنا جائے گا۔ 10 اپریل کو اس کی ڈیٹ رکھی ہے، تو جو زیادہ دور نہیں، تو اس لیے یہ کہہ لیں کہ یہ 2 اہم ڈیولپمنٹ ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ کچھ اور بھی سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹ آپ کو ہوتا ہے، دن تو ہفتے کا تھا، چھٹی کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں، سیاسی گرما گرمی جو ہے وہ ہر طرف پہ چھائی ہوئی ہے۔ جی رانا صاحب۔ حکومت نے جو بل صدر پاکستان کو بھیجا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کی از خود نوٹس لینے کی طاقت کو لمٹ کرنے کا، وہ بل صدر مملکت نے واپس کر دیا اور اس پر کافی سارے ریمارکس لکھے، اور وہ ریمارکس تو جا کے پوچھتے ہیں احمد سے، لیکن وکلا برادری بھی آئی میدان میں اور انہوں نے عدالتی فیصلے کے خلاف منظور اس غیر قانونی قرارداد کو آئین کے منافی قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 68 کے حوالے سے کسی جج کے بارے میں، اس کے فیصلے کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو سکتی۔ صدر صاحب نے کیا کہا، چلتے ہیں احمد کے پاس۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب، دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صدر صاحب کی طرف سے آئی
اور وہ یہ تھا، آپ کو پتا ہے صدر صاحب کافی عرصے سے خاموش، ان کا عہدہ خاموش ہوتا ہے، لیکن ان کی طرف سے ایک اہم ڈیولپمنٹ آئی کہ جو حکومت نے بل بھیجا تھا ان کی طرف کہ آپ اس بل کو اپروو کر کے اس کو انیکٹ کر دیں، جس میں چیف جسٹس صاحب کی سو موٹو پاورز جو تھیں اس کو کٹیل کیا گیا تھا. اس کے کچھ نقصان بھی تھے، کچھ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تو اس میں بھی انہوں نے سو موٹو لیا تھا. بہرحال تو حکومت کو پسند نہیں تھا، انہوں نے سمپل میجورٹی سے بل پاس کیا اور بل کو آرڈیننس بنانے کے لیے بھیج دیا، آرڈیننس نہیں ایکٹ بنانے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھیج دیا اور کہا بل پاس ہو گیا، یہ نافذ ہو گیا. صدر صاحب نے اس کو ریویو کیا اور ریویو کرنے کے بعد انہوں نے آج اس پہ جواب بھیجا اور انہوں نے کہا کہ یہ بل پاس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں یہ پارلیمنٹ کی پاورز میں نہیں آتی کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے اختیارات کو لمٹ کرے یا اس حوالے سے قانون سازی کرے. تو یہ انہوں نے واپس کر دیا. ان کا یہ کلرفل بل ہے، داغدار اسے کہہ لیں. تو اس لیے پریزیڈنٹ صاحب نے وہ بل، داغدار بل واپس کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ پارلیمنٹ کی حدود سے باہر ہے. بہرحال جو بھی سچویشن ہے، یہ ان کا کہنا ہے پریزیڈنٹ صاحب کا کہ بل جو ہے یہ اس پر سائن نہیں کریں گے. تو قانوناً تو شاید وہ ایک پروسیس کے تحت اپروو ہو کے بل شاید بن جائے. اس کو کیسے آگے دیکھا جائے، چیزیں کافی رانا صاحب بگڑ اس لیے گئی ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی فیصلہ، کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے اور گورنمنٹ کا فل زور ہے کہ وہ ہر طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر سے بھی، سپریم کورٹ سے باہر سے بھی ریویو فائل کروائے. نواز شریف صاحب نے بھی، مریم صاحبہ نے بھی آج تقریریں کی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کے جو فیصلے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں، اس لیے وہ غلط ہیں. تو ان کے خلاف بھی پٹیشن، ان کے خلاف بھی، چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی ریویو فائل کیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو بہرحال کافی چیزیں جو ہیں وہ بگڑتی جا رہی ہیں. کو پازیٹیو، کو خوشائند، کو مثبت سچویشن نظر نہیں آ رہی. اس بگاڑ میں جو ہے وہ چیزیں کافی جو ہے وہ سرٹنٹی کی طرف نہیں ہیں. جی نانا صاحب. جی احمد، جو آپ نے کلرفل کی کا مطلب جو ہے داغدار نکالا، میرا نہیں خیال. پریزیڈنٹ صاحب کی انگریزی کافی اچھی ہے. کلرفل کا مطلب جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ رنگ بازی ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ رنگ بازی بند کریں. بہرحال نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اور اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس میں جو فیصلے کیے گئے، جس میں وہ ایک آپریشن کو شروع کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کو میڈیا نے آج کیسے لیا اور اس پہ کیا بات چیت کی وہ ہمیں بتائیے گا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان پر گھیرا جو حکومت تنگ کرنے کا پلان کر رہی ہے، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں، وہ بھی ہم سے شیئر کریں. جی احمد. رانا صاحب، کل نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے ہلکا سا اس کو ڈسکس کیا تھا. اس میں ایک بڑے آپریشن کو بھی اپروو کیا گیا ہے جو ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف. اس کو آج یہاں کی میڈیا نے کچھ اس طریقے سے لیا ہے کہ اس کی اپروول کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتا. نیشنل سیکورٹی کونسل نے الیکشن پہ بات نہیں کی اور انہوں نے جو ہے بات کی ہے تو دہشت گردی کے خلاف ایک فل فلیج مہم کی بات کی ہے. اس سے پہلے بھی چلی ہے، راحیل شریف صاحب کے دور میں ضرب عزت تھی اور رد الفساد تھی، یہ دونوں بڑی کامیاب رہی. اب یہ تیسری مہم شروع کی جا رہی ہے. کچھ عرصے سے اٹیک بڑھ گئے تھے، مہم پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن کلین اپ کر لیں یا دہشت گردی کے خلاف ایک فل فلیج آپریشن جو ہے وہ حکومت کو کرنا پڑے گا. اس پہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس کو اپروو کیا ہے. اس کی تعبیر یہ لی جا رہی ہے کہ وہ الیکشن کو روکنے کے لیے، الیکشن کو روکنے سے نہیں، یعنی کہ اس موومنٹ کے دوران الیکشن نہیں ہو سکتے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ ایک اور نئی توجہ آ گئی ہے الیکشن کے خلاف. تو حکومت کا پورا دور ہے. رانا صاحب ایک ہمارے دوست نہیں، ایک صاحب ہوتے تھے ہمارا، ان سے اچھا دوستی یاری ہو گئی. وہ بیوروکریٹ تھے، وہ پھر ایس سی سی پی کے چیئرمین بن گئے. جب وہ چیئرمین بنے تو ان کے خلاف حکومت ہو گئی، حکومت نے ان کو فارغ کر دیا. تو ہم ایک دفعہ ان سے ملے اور میں نے کہا کہ وہ بیان دیں، ہم حکومت آپ کا بیان چھاپتے ہیں تو حکومت کو بھی کچھ سوچ کے ایکشن لینے چاہیے، آپ کو ایسے نہیں نکلنا چاہیے. تو انہوں نے ایک دم انہوں نے کہا دیکھو تم میرے دوست، میں تم سے ایک بات کہوں کہ کوئی بھی ایک انڈیویجول حکومت سے پنگا نہیں لے سکتا. اس وقت انہوں نے ورڈ یوز کیے، نو انڈیویجول کین ٹیک آن دا گورنمنٹ. کوئی ایک بندہ پنگا نہیں لے سکتا. تو سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس، ان کو حکومت اپنے ہر قسم کا زور لگا کے بار کونسل، دوسرے ججز، تیسرے ججز کے ذریعے سے ان کو تنہا کرتی جا رہی ہے.
جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت بائی ہک اور بائی کروک چیزیں خرید کے نہ خرید کے جو کچھ بھی کر رہی ہے چیزیں چیف جسٹس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہے. اور چیف جسٹس کے پاس بہت پاورفل ہوتا ہے. یہ ایسا کوئی مذاق والی بات بھی نہیں ہے کہ بیانات دینے سے قومی اسمبلی میں بل پاس کروانے سے جو ہے وہ چیف جسٹس کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے, ان کے ڈیسیژن کو روکا جا سکتا ہے, یہ بھی ممکن نہیں. تو یہ کافی چیزیں جو ہیں وہ گنجل پھنستا جا رہا ہے. جی ڈان صاحب. جی احمد یہ جو چیف جسٹس کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے ہیں اس میں ایک کوئی راجہ سبتین صاحب بھی ہیں جو کہ عام شہری ہیں, انہوں نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کے خلاف ایک اپلیکیشن دائر کی ہے. میں نے کہا میں ایڈ کر دوں آپ کے اس پوائنٹ میں. اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کی میٹنگ میں امریکہ جانا تھا, وہ نہیں گئے, ان کو بلایا نہیں گیا یا وہ خود نہیں گئے. اس پر انہوں نے کوئی بیانیہ بھی جاری کیا یا ان کو وزیر اعظم نے خود روک لیا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے 2 دن بعد کوئی پیسے بھی دینے ہیں الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے لیے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی نے جو میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر ٹیبل پر مذاکرات کیے جائیں اور اس آئینی بحران اور سیاسی بحران کا کوئی حل نکالا جائے. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے, میڈیا والوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی. لیکن پی ڈی ایم نے اور جے یو آئی نے اس پر انکار کر دیا, کیا کہتے ہیں, چٹا جواب دیتا. تو آپ کے پاس اس کی کیا تفصیل ہے؟ جی احمد. نانا صاحب آپ کو پتا ہے ہمارا جو آخری سوال ہوتا ہے وہ نارملی معیشت کے بارے میں ہوتا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے واشنگٹن جانا تھا, وہاں پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی سپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں, اینول میٹنگز کہہ لیں, جس میں سالانہ 2 دفعہ ملتے ہیں سال میں. تو ایک سپرنگ میٹنگز ہوتی ہیں, ایک اینول میٹنگز ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ سپرنگ میٹنگز ہیں جس میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے حکام بھی ہوتے ہیں, تمام دنیا سے وزیر خزانہ بھی آتے ہیں. اہم میٹنگ ہوتی ہے. وزیر خزانہ نے کل اعلان کیا کہ اس میٹنگ میں نہیں جا رہے. شنید یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حکام نے ان سے وہاں سے ملنے سے انکار کر دیا. دوسری شنید یہ ہے کہ ان کو بلایا ہی نہیں گیا. اس پہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے واضح کیا کہ یہ ممکن نہیں کہ کسی وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف روک سکے, ورلڈ بینک روک سکے کہ وہ سپرنگ میٹنگ میں نہ آئیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ سیاسی طور پہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ سیاسی معاملات بہت گمبھیر ہو گئے ہیں, اس لیے آپ کو یہاں پہ رہنا ضروری ہے, تو اس لیے میں نہیں جا رہا. تو دال میں کچھ کالا ہے, تھوڑا کالا ہے, کوئی دالی کالی ہے, یہ تو پتہ نہیں ہے. لیکن ڈار صاحب جو ہے وہ آئی ایم ایف کی میٹنگ میں نہیں جا رہے. پاکستان کا ڈیلیگیشن ضرور جا رہا ہے, جس میں ان کے ساتھ جاتے ہیں سیکٹری AET جاتے ہیں, سیکٹری فائنانس وزارت خزانہ کے سیکٹری جاتے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی جاتے ہیں. وہ تینوں جا رہے ہیں, یہ بھی ساتھ جاتے ہیں. تو اس دفعہ یہ نہیں جا رہے. تو ڈار صاحب کے پہلے بھی آئی ایم ایف سے اختلافات رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ پروگرام اپنے پیس پہ چل رہا ہے. پروگرام کہاں چل رہا ہے, پیسے تو مل نہیں رہے, پروگرام کہاں چل رہا ہے. لیکن بہرحال ڈار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پروگرام چل رہا ہے, پروگرام کی وجہ سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سعودی عرب سے بھی کمٹمنٹ آ رہی ہیں, پیسے بھی آ رہے ہیں, تو اس لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ڈار صاحب آئی ایم ایف نہیں جا رہے. دوسری چھوٹی سی بات یہ ہے کہ پارٹی نے یہ پھر زور دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جائیں. نون لیگ جے یو آئی نے مخالفت کی ہے کہ نہیں جی ان سے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پارٹی جو ہے مصر ہے اس بات پہ کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جائیں. ایک دانشمندانہ رویہ ہے پارٹی کا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بات چیت تمام پارٹیوں سے بات چیت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی نہیں, انہوں نے کہا سب سے بات چیت کی جائے, اور اس میں کوئی برائی نہیں. بات چیت کریں, اختلافات ظاہر کریں, بات نہ مانیں, لہذا بات سنیں, لیکن بیٹھیں تو صحیح. نہ بیٹھنا تو اور بھی بری چیز ہے نا. تو یہی عمران خان صاحب کرتے تھے, اب یہی نون لیگ کر رہی ہے, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ بیٹھنا چاہیے. تو یہ اہم پوائنٹ ہے رانا صاحب. ساتھ ہی بیٹھیں گے تو نقصان تو ملک کا ہوگا. جی رانا صاحب. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس میں اگر مگر ifs اور بٹس کی صورتحال ابھی تک برقرار ہے.
دو روز میں اسحاق ڈار صاحب نے یا حکومت وقت نے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کو دینے ہیں اس الیکشن کو کنڈکٹ کرانے کے لیے، لیکن ابھی تک نہ ہی اس پر کچھ عمل ہوا اور نہ ہی حکومت نے اس میں ہاں کی اور نہ کی، ابھی تک وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب جو امریکہ بھی نہیں گئے، میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے ان کو ہولڈ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پریشر ٹیکٹس کو کھیلتے ہیں اگر تو پریشر لے لیا تو چیزیں ڈیفرنٹ ہوں گی، ورنہ اگر لاسٹ منٹ پر پیسے اگر جاری کرنے پڑے تو اس کے لیے وزیر خزانہ کا یہاں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ 10 اپریل تک حکومت پنجاب نے سیکیورٹی پلان بھی الیکشن کمیشن کو دینا تھا، اس پر بھی کوئی عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا، کوئی پروگریس نہیں ہے۔ یہ تصادم کہاں تک چلے گا، کیسے چلے گا، یہ کیا شیپ کس شکل اختیار کرے گا، کیا شکل اختیار کرے گا، یہ تو آنے والے 2 دن ہی بتائیں گے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میرے نزدیک یہ غلط فیصلہ ہے۔ ایک چیز پاکستان مسلم لیگ نون کو، نواز شریف صاحب کو اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو سمجھنی چاہیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ عمران خان کو اور اس الیکشن کو جتنا ہولڈ کریں گے، کنٹین کریں گے، لمٹ کریں گے، آپ کی پاپولیرٹی کم ہوتی چلی جائے گی اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ خدارا اپنی قبر خود مت کھودیں۔ آپ سوچیں اس کو، کوئی ایسے بندے سے مشورہ کریں جو آؤٹ آف دا باکس ہو، جو باہر بیٹھا ہو۔ باہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ امریکہ بیٹھا ہو یا انگلینڈ بیٹھا ہو یا کینیڈا بیٹھا ہو، باہر سے مراد یہ ہے کہ جس کا ذاتی انٹرسٹ اس کسی چیز میں نہ ہو اور وہ آپ کو ایک ایسا مشورہ دے جو کہ ملک، قوم اور آپ کی پارٹی کے حق میں ہو۔ اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن مت کریں۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے اجازت لوں گا پروفیسر اشفاق کی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔